اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ آج امی جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یا اللہ، میری امی جان کو جنت الفردوس عطا کرنا، آمین۔ سمندر آنکھ میں رکھ کر بیٹھی سوچ رہی ہوں کہ جب مائیں نہیں ہوتی تو دکھ کس کو بتاتے ہیں۔ جو آپ کے قدردان نہیں، انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ نہیں جی پا رہی میں زندگی، تیری لاڈلی تھک گئی ہے ماں۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں کے وقت مٹھائی مانگنے والے پریشانی میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہے، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق پر اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم ظرفی ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ ہم اکثر اپنے چاہنے والوں کی لمبی قطار کو چھوڑ کر اس ایک شخص کے پاس ذلیل ہونے کو پہنچ جاتے ہیں جسے ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ خلوص کا جلوس نکال کر لوگ کہتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ شکریہ۔